السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، مدارس کی رجسٹریشن کا معاملہ سنگین ہوتا جا رہا ہے اور جے یو آئی نے صدر مملکت آصف علی زرداری کو کہا ہے کہ اگر آپ عالمی دباؤ برداشت نہیں کر سکتے تو پھر آپ اپنے عہدے سے الگ ہو جائیں، یعنی استعفے کا مشورہ دیا ہے۔ مطالبہ تو نہیں کہیں گے، فی الحال استعفے کا مشورہ دیا ہے کہ آپ صدارتی منصب کے لائق نہیں ہیں، پھر آپ اس عہدے سے الگ ہو جائیں۔ اور آج حافظ حمداللہ نے بھی بیان داغا ہے، جس میں حافظ حمداللہ نے الزام یہ لگایا ہے، ویسے حقیقت بھی ہے، الزام تو ہے لیکن حقیقت ہے اس الزام میں، اور وہ یہ کہا ہے کہ حکومت فیٹف کے حوالے کرنا چاہ رہی ہے مدارس کو، اور یہ فیٹف کا دباؤ ہے۔ میں نے پہلے بھی جو ویلاگ کیے ہیں مدارس کے حوالے سے ایک دو، اس میں فیٹف کا میں نے ذکر کیا تھا، FATF جو ہے، جس میں پاکستان گرے لسٹ میں تھا اور بلیک لسٹ میں جانے لگا تھا، تو مدارس کے حوالے سے بھی ایک مطالبہ شامل تھا فیٹف کا کہ مدارس کی رجسٹریشن بھی کریں اور مدارس کو پراپرلی مین اسٹریم میں لائیں، یعنی سرکاری تحویل میں لایا جائے، اور مدارس کی آڈٹ بھی ہونی چاہیے، فنڈز کی آڈٹ، کیونکہ فیٹف کا یہ خیال ہے کہ مدارس میں جو چندہ ہوتا ہے مدارس کے لیے، وہ طلباء پہ کم خرچ کیا جاتا ہے بلکہ دہشت گردی میں بھی یوز کیا جاتا ہے۔ یہ فیٹف کے انتظامیہ کا خیال ہے، تو اس لیے فیٹف کا یہ دباؤ تھا کہ مدارس کو مین اسٹریم میں لایا جائے، سرکاری تحویل میں لیا جائے۔ اب علماء بھی تقسیم ہو چکے ہیں، پہلے ہی ہو چکے تھے جنرل فیض کے دور میں ہی، اب دوبارہ سے پھر انہی علماء کو مولانا کے خلاف کھڑا کیا گیا ہے، اور وہ کہتے ہیں، مولوی صاحبان کہتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان جو ہیں ان کا مدارس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، مولانا فضل الرحمان کے پاس 4 مدارس بھی نہیں ہیں، حالانکہ وفاق المدارس العربیہ جو ہے، وفاق المدارس وہ سب سے بڑا وفاق ہے، اس کے ساتھ ہے بریلوی حضرات کا اور اہل تشیع کے بھی ہیں، جو بڑے 5 وفاق ہیں مدارس کے جو بورڈ ہیں، ان کے مقابلے میں 10 نئے بورڈ تشکیل دلوائے تھے، جنرل فیض نے رجسٹر کروائے تھے، یہ طاہر اشرفی اور ان لوگوں کو دیے گئے تھے، اور انہی کا اجلاس بلایا گیا تھا۔ تو ایک تو علماء میں تقسیم ڈالی گئی ہے۔ مولانا فضل الرحمان ابھی تک حیران ہے کہ ہوا کیا آخرکار۔ پیپلز پارٹی اس پورے پروسیس میں شامل تھی، پیپلز پارٹی کے نوید قمر صاحب جو ہیں مذاکرات کا حصہ تھے، نون لیگ تھی، پیپلز پارٹی نے ایگری کیا۔ ظاہر ہے نوید قمر پرسنل کیپیسٹی میں تو مذاکرات نہیں کر رہے تھے نا، پارٹی قیادت آصف علی زرداری، صدر مملکت بلاول بھٹو زرداری، سب کو آن بورڈ لے کر چل رہے تھے اور سب آن بورڈ تھے، اور یہ طے ہوا کہ بل منظور بھی ہو گیا، کابینہ وفاقی کابینہ نے منظوری دی۔ یہ بڑا مزیدار سین ہے، مولانا نے بھی یہ سوالات اٹھائے کہ بھائی جو وفاقی کابینہ میں وزراء موجود تھے، یہ عطا تارڑ اور خالد مقبول صدیقی وزیر تعلیم جو ہیں، یہ موجود تھے، انہوں نے منظوری دی ہے، اور اس کے بعد پھر انہوں نے ہی جو سرکاری علماء ہیں ان کو بلا کے میٹنگ کرائی ہے، اور ان کے اجلاس میں بھی گئے ہیں، تقریریں کی ہیں جا کے بل کے خلاف کہ یہ بل ٹھیک نہیں ہے۔ بھائی ٹھیک نہیں ہے تو آپ مذاکرات کر کے آپ نے اوکے کر دیا تھا، مولانا کے ساتھ مذاکرات کر کے آپ نے فائنل کر دیا، اور پھر آپ نے کابینہ سے منظوری کیسے دی؟ اگر اس میں کوئی نقص ہے، کوئی اس میں بہتری کی مزید گنجائش ہے، اس میں ترامیم کرنی ہے، تو آپ نے وفاقی کابینہ سے منظوری کیسے دی؟ اور منظوری دی ہے تو اب آپ اس بل کے خلاف کیسے بات کر سکتے ہیں؟ تو یہ تضاد ہے حکومت کا۔ اصل میں حکومت کو باہر سے پریشر آیا ہے، صدر مملکت پر پریشر آیا ہے، اداروں پر، ریاست پر پریشر آیا ہے، حکومت پر پریشر آیا ہے۔ سچ یہ ہے، جس کے بعد حکومت نے پینترا بدلا ہے، یو ٹرن لیا ہے مدارس کے معاملے پر،
تو مولانا نے بھی یہ سوالات اٹھائے کہ بھئی ہمارا جو گلہ ہے وہ کسی اور سے نہیں، وہ صدر مملکت سے ہے، آصف علی زرداری سے ہے، کہ جب سارے معاملات اوکے ہو گئے، قومی اسمبلی نے منظوری دی، وفاقی کابینہ نے منظوری دی، سینٹ نے منظوری دی، آپ کے پاس آیا دستخط کے لیے، آپ نے رکھ دیا۔ پہلے آپ نے 2 دفعہ صدر نے اعتراضات کیے ہیں، یہ بھی پہلی دفعہ ہوا ہے۔ اس میں ٹیکنیکلی مولانا فضل الرحمان درست کہہ رہے ہیں کہ بل منظور ہو چکا ہوا ہے ہماری نظر میں، اس پر اب عمل درآمد ہونا چاہیے۔ کیوں کہ آئینی تقاضا یہ ہوتا ہے کہ صدر مملکت کے پاس جب بل جاتا ہے منظوری کے لیے، دستخط کے لیے، تو 10 دن کا موقع ہوتا ہے کہ 10 دن میں صدر مملکت اگر دستخط کرتے ہیں تو ٹھیک، نہیں تو 10 دن کے اندر یا تو واپس بھیجیں گے اعتراض لگا کر، اور اعتراض میں اپنی تجاویز بھی دیں گے، یہ بھی لکھیں گے کہ میرا اعتراض کیا ہے، اور یہ بھی لکھیں گے کہ حل کیا ہے، سولوشن کیا ہے، ہونا کیا چاہیے، اپنی رائے دیں گے، اپنا ذہن جو ان کا ہے، اپنی رائے جو ہوگی وہ بھی لکھیں گے کہ میری رائے میں یہ ہونا چاہیے، سولوشن دیں گے۔ صدر نے اعتراض کیا لگایا؟ ٹیکنیکل ایک چھوٹا سا اعتراض لگایا، پہلے واپس کر دیا اسپیکر کو۔ اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق یہ بات کر رہے ہیں، تسلیم کر رہے ہیں کہ صدر نے ٹیکنیکی ایک نقص نکالا تھا، غلطی نکالی، وہ ہم نے درست کر کے صدر مملکت کو بھیج دی تھی۔ اس کے بعد صدر نے پھر کہا جا رہا ہے کہ دوبارہ اعتراض کیا، وہ یہ کیا کہ کیونکہ یہ صوبائی معاملہ ہے 18ویں ترمیم کے بعد، لہٰذا اس پہ میرا دستخط نہیں بنتا۔ بھائی 18ویں ترمیم کا معاملہ ہے تو آپ نے قومی اسمبلی سے منظور کیسے کرایا؟ آپ نے سینٹ سے منظور کیسے کرایا؟ آپ نے وفاقی کابینہ سے کیسے منظور کروایا؟ آپ نے مذاکرات کیسے کیے مدارس کے علماء کے ساتھ، مولانا فضل الرحمان کے ساتھ؟ جب صوبائی مسئلہ تھا تو آپ کو اس وقت نہیں پتا تھا کہ یہ صوبائی معاملہ ہے، اس پر بات ہی نہ کریں، یہ صوبوں کو بھیجیں؟ اس پر کوئی بات نہیں کی گئی پہلے۔ اب صدر مملکت نے یہ دوبارہ اعتراض کیا، اور اسپیکر صاحب کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہمارے پاس دوبارہ جو اعتراض کے ساتھ ہے صدر مملکت کی جانب سے نہیں بھیجا گیا، ابھی تک ہمارے پاس نہیں آیا۔ تو بل کہاں گیا؟ اچھا، ٹیکنیکلی صدر مملکت اگر 10 دن گزر جائیں تو دستخط نہ کریں تو آئینی طور پر، آئینی اور قانونی جو تقاضا ہے وہ یہ ہے کہ وہ بل منظور تصور کیا جائے گا۔ وہ صدر کا دستخط اگر صدر اعتراض کر کے واپس نہیں بھیجتے 10 دن کے اندر، 2 دفعہ ہوتا ہے، ایک دفعہ 14 دن ہوتا ہے، دوسری دفعہ 10 دن ہوتا ہے، یعنی ایک دفعہ بھیجا قومی اسمبلی اور سینٹ نے الگ الگ منظور کر کے، 10 دن ہے یا 14 دن ہے، وہ 10 دن ہے غالباً۔ اگر 10 دن میں صدر دستخط نہیں کرتے یا واپس کر دیتے ہیں تو پھر پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے منظور کر کے دوبارہ صدر کو بھیجا جاتا ہے، پھر 14 دن ہوتے ہیں، اور 14 دن میں صدر دوبارہ بھی دستخط نہیں کرتے تو بل منظور تصور کیا جائے گا۔ سابق صدر عارف علوی نے یہ کہا تھا کہ صدر کی بل پر دستخط کے معاملے پر خاموشی ہاں تصور کی جائے گی۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ یعنی صدر مملکت اگر رکھ دیتے ہیں، 10 دن میں اعتراض بھی نہیں لگاتے، واپس بھی نہیں بھیجتے، دستخط بھی نہیں کرتے، اور 10 دن سے ٹائم زیادہ بڑھ گیا، صدر نے آصف علی زرداری نے تو مہینہ 1.5 مہینہ رکھا ہے بل، اسی کو عارف علوی نے، وہ جب صدر تھے، انہوں نے کہا کہ صدر کی خاموشی ہاں تصور کی جائے گی۔ تو صدر مملکت آصف علی زرداری نے مہینہ 1.5 بل رکھا ہے 10 دن کی بجائے، تو یہ بل تو منظور ہو گیا ہے۔ مولانا فضل الرحمان بالکل درست موقف اپنا رہے ہیں کہ یہ بل منظور ہو گیا ہے اور اب اس پر عمل درآمد ہونا چاہیے۔ تو فی الحال اس پر اسلم غوری نے بھی بیان جاری کیا ہے، حافظ حمداللہ نے بھی بیان جاری کیا ہے، عطا تارڑ نے بھی بیان جاری کیا ہے، اسپیکر ایاز صادق نے بھی بیان جاری کیا ہے۔
تو بیان بازی اور کا سلسلہ اس وقت جاری ہے مدارس کے رجسٹریشن کے طاہر اشرفی کا بھی میں بیان پڑھ رہا تھا. طاہر اشرفی صاحب والوں کا موقف یہ ہے کہ مدارس کو وزارت تعلیم کے ماتحت بنایا جائے، یعنی سرکاری تحویل میں لیا جائے. وزارت تعلیم کیا ہوتی ہے؟ سرکار، جو میں بتا رہا ہوں کہ سرکاری تحویل میں لیا جائے، اور یا وزارت تعلیم یا وزارت مذہبی امور. تو وزارت مذہبی امور کیا ہے؟ وہ بھی سرکار ہی ہے نا. وزارت مذہبی امور بھی سرکار کے ماتحت ہے، سرکاری ادارہ ہے، سرکاری وزارت ہے. تو ان کا موقف یہ ہے. مولانا فضل الرحمان کا یہ موقف نہیں ہے. مولانا فضل الرحمان، مفتی تقی عثمانی صاحب اور جو 5 بڑے بورڈز ہیں مدارس کے، ان کا موقف الگ ہے. وہ کہتے ہیں کہ سرکاری تحویل میں نہ لیا جائے. یہ جو بل منظور کرایا گیا ہے، مدارس رجسٹریشن بل، اس کے تحت رجسٹریشن مدارس کی ہونی چاہیے. یہ ہے تنازع جو بڑھ گیا ہے. اب اس وقت صدر مملکت نے خاموشی اپنائی ہوئی ہے. مولانا فضل الرحمان نے پریس کانفرنس کی ڈیرہ اسماعیل خان میں. کل بھی اسلم غوری نے بیان جاری کیا، آج بھی اسلم غوری نے بیان جاری کیا، کل بھی حافظ حمد اللہ نے بیان جاری کیا، آج بھی بیان جاری کیا ہے. حکومت وضاحتیں ان کے بیانات کی کر رہی ہے. اسپیکر قومی اسمبلی کلیئر ہے. وہ کہتے ہیں بھائی ہم نے ٹیکنیکل غلطی درست کر کے صدر کو دوبارہ بھیجا تھا، اور صدر نے دوبارہ ہمیں اعتراض لگا کر واپس بھیجا ہی نہیں ہے. کہاں بھیجا ہے صدر نے؟ کچھ پتہ نہیں ہے. اور صدر خاموش ہے، ایوان صدر اس پر خاموش ہے. تو مولانا فضل الرحمان کوشش کر رہے ہیں کہ مدارس کا رجسٹریشن کے بل کا معاملہ خوش اسلوبی سے حل ہو جائے، لیکن لگ ایسا رہا ہے کہ حکومت عالمی دباؤ میں ہے، عالمی پریشر میں آ گئی ہے، اور حکومت اب اس بل کو مزید ترامیم کے ساتھ، اپنی مرضی کی ترامیم، عالمی جو ایجنڈے کے تحت جو ہے وہ ترامیم کر کے اس کو منظور کرانا چاہ رہی ہے دوبارہ سے. مجھے پروگرام پسند آیا ہوگا، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی. تب تک اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.